أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، اللهم فقهنا في الدين. اللهم إنا أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم فقهنا في الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم أرنا الحق حقه وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. آمين يا رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सूरत अल फुरकान आयत नंबर 51 से 57 तक इंशाल्लाह आज हम पढ़ेंगे। अपने लेसन का आगाज करते हैं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। بسم الله الرحمن الرحيم. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ولو شئنا वलौ शिअना لبعثنا في كل लबअसना फी कुल्ली قرية نذيرا. क़रियतिन नज़ीरा। रा को पुर कीजिए और नून के ऊपर गुन्ना कीजिए और जाल की अदायगी को दुरुस्त रखिएगा। कुल्ली क़रियतिन नज़ीरा। कुल्ली क़रियतिन नज़ीरा। वलौ शिअना लबअसना फी कुल्ली क़रियतिन नज़ीरा। वलौ शिअना लबअसना फी कुल्ली क़रियतिन नज़ीरा। فلا تطع الكافرين फला तुतीइल काफिरीन वजाहिदहुम बिही वजाहिदहुम बिही जिहादन कबीरा। जिहादन कबीरा। فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. फला तुतीइल काफिरीन वजाहिदहुम बिही जिहादन कबीरा। فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. فلا تطيع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا.
وهو الذي وهو الذي مرج البحرين مرج البحرين هذا عذب هذا عذب فرات فرات ये ता के ऊपर तनवीन दो पेश है। इसको जब हम वाव के साथ मिलाएंगे यानी कि इदगाम माल गुन्ना करेंगे तो यहाँ पर इसका साउंड बनेगा फुरातुन فرات वहादा मिल्हुन उजाज وهذا ملح أجاج जीम के ऊपर कलकला कीजिए वहादा मिल्हुन उजाज وهذا ملح أجاج وجعل وجعل بينهما بينهما برزخا برزخا وهجرا محجورا وهجرا محجورا وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وجعل بينهما برزخ وحجرا محجورا 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 وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي وهو الذي خلق من الماء خلق من الماء بشرا بشرا فجعله فجعله نسبا وصهرا نسبا وسحرا وكان ربك وكان ربك قديرا قديرا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا وهو الذي خلق من الماء
بشرا فجعله نسبا وسحرا وكان ربك قديرا. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وسحرا وكان ربك قديرا. ويعبدون من دون الله ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ما لا ينفعهم ولا يضرهم ولا يضرهم. وكان الكافر على ربه ظهيرا. وكان الكافر على ربه زهيرا. ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا. ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه زهيرا. ظهيرا. ظهيرا. وما أرسلناك وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. إ- إلا مبشرا ونذيرا. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. قل ما أسألكم قل ما أسألكم عليه من أجر عليه من أجر إلا من شاء إلا من شاء أن يتخذ أن يتخذ إلى ربه سبيلا. إلى ربه سبيلا. قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم ولو اور اگر شئنا ہم چاہتے لبعثنا تو بھیجتے فی کل قریۃ ہر بستی میں نذیرا ڈرانے والا فلا پسنا تطع الکافرین آپ کہاں مانیے الکافرین کافروں کا وجاہدہم اور جہاد کیجئے بھی ساتھ ان کے جہادن یعنی کہ خلاف ان کے جہادن جہاد کبیرہ بہت بڑا. اس سے پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ رب العزت نے دلائل دیے توحید کے متعلق اور بہت ساری اپنی نشانیاں جو کائنات میں اللہ تعالیٰ نے بکھیر کے رکھی ہوئی ہیں ان کا تذکرہ فرمایا. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا کہ اللہ تعالیٰ نے طرح طرح سے قرآن کی آیتوں کو لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے. اور کیوں بیان کرتا ہے؟ اس وجہ سے کہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں. مگر بہت سے لوگ لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ سوائے کفر کے کسی چیز میں نہیں بڑھتے ہیں. اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہر بستی کے اندر ایک ڈرانے والا بھیج دیتا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کوئی بھی بستی ایسی نہ ہوتی جس کے اندر اللہ تعالیٰ ڈرانے والا نہ بھیجتا. تو اللہ تعالیٰ نے اسی طرح سے یہ اللہ تعالیٰ کا دستور اور یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ رہا کہ اللہ تعالیٰ نے جب بنی آدم اور حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو تب سے لے کر اب تک اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبروں کو بھیجا جو مختلف بستیوں میں جاتے رہے. اور وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو کس مقصد کے لیے بھیجا اور کیا ذمہ داریاں سونپ کے بھیجا وہ یہی تھا، یہی پیغام تھا کہ حق کا پیغام پہنچائیں، توحید کا پیغام پہنچائیں اور آخرت کے عذاب سے ڈرائیں، وہ آنے والا عذاب کہ جو سرکشوں اور کافروں کا مقدر بن چکا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ہم چاہتے تو ہر بستی میں ڈرانے والا بھیج دیں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب رہتی دنیا تک کے لیے سب کے لیے ہی رسول ہیں اور نبی ہیں. آپ کی شریعت اور آپ کی تعلیمات آخری تعلیمات ہیں. اور اس کے بعد نہ تو کوئی نبی اور رسول مبعوث فرمایا جائے گا اور نہ ہی قرآن کے بعد کوئی کتاب ہے جو نازل کی جائے گی. اب یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات رہتی دنیا تک تمام لوگوں کے لیے رشد و ہدایت کا ذریعہ ہے. فلا پسنا تطع الکافرین آپ کہاں مانیے ان کافروں کا وجاہدہم بھی جہادن کبیرہ اور ان کے خلاف جہاد کیجئے جہاد بہت بڑا. تو اب وہ جہاد کس طریقے سے کیا جائے گا اور بہت بڑا جہاد کیا ہے؟ یہ جہاد ہے قرآن پاک کے ذریعے سے. یعنی کہ جو کتاب اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی ہے اس کتاب کے ذریعے سے ان کافروں کے خلاف جہاد کیجیے. اور یہی ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ کی امت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس مشن کو کہ جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کے اوپر یہ ذمہ داری عائد کی ہے کہ وہ جہاں بھی ہوں اپنے اس فرض کو پورا کریں اور قرآن پاک کی تعلیمات کو عام کریں، اس پر خود بھی عمل کریں اور دوسروں کو بھی اس کی طرف راغب کریں تاکہ وہ حق کا پیغام قبول کر لیں اور اللہ تعالیٰ کا جو دین ہے وہ تمام دنیا میں پھیل جائے اور اللہ تعالیٰ کی جو شریعت ہے وہ تمام دنیا کے اوپر نافذ العمل ہو جائے. اسی کو اللہ تعالیٰ نے جہادن کبیرہ کہا ہے. اور یہ جہادن کبیرہ کس ذریعے سے ہوگا؟ یہ قرآن پاک کے ذریعے سے ہوگا، یعنی کہ قرآن پاک کی تعلیمات کو عام کیا جائے. وہوا اور وہی اللہ وہ ذات ہے، الذی وہ ذات ہے جس نے مرجا ملا دیا یا جاری کیا البحرین دو دریاؤں کو. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے. اور وہ کیا اللہ تعالیٰ کی قدرت اور نشانی ہے جو آج بھی سائنٹیفکلی پرووڈ ہے
اور لوگ اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اور وہ کیا نشانی ہے کہ یہ دو دریا ہیں، ہذا یہ ایک عذب جو شیریں ہے یعنی کہ میٹھا ہے، فرات پیاس بجھانے والا ہے، یعنی کہ یہ اس پانی کی خصوصیات ہیں کہ وہ میٹھا بھی ہے اور پیاس بھی بجھاتا ہے۔ وَهَذَا مِلْحٌ، اور یہ ایک ملحن کھاری ہے، اجاج کڑوا ہے، یعنی کہ کھاری اور کڑوا جو پینے کے قابل نہیں ہے۔ وَجَعَلَ، اور بنایا، بَيْنَهُمَا، ان دونوں کے درمیان، برزخن ایک آڑ یا پردہ، وحجرن اور اوٹ، محجورا مضبوط۔ آج میں اور آپ یہ جانتے ہیں، اس چیز کو بہت زیادہ عام کیا جا رہا ہے، اور ہر انسان جانتا ہے کہ یہ جو آیت ہے یہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو منہ بولتا ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دو دریا آپس میں ملا دیے ہیں اور دونوں کے درمیان ایک لکیر کھینچتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر نہ ہی میٹھا پانی کھارے پانی میں ملتا ہے اور نہ ہی کھارا پانی میٹھے پانی میں ملتا ہے، دونوں چلتے ہیں اور ساتھ ساتھ چلتے ہیں اور ایک دوسرے کی حدود میں داخل نہیں ہوتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا، اور اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے درمیان میں ایک ایسا آڑ اور پردہ اور اوٹ بنائی ہوئی ہے مضبوط، جن کو یہ دونوں کراس نہیں کر سکتے ہیں۔ تو یہ دریا کے پانی جو اتنا زیادہ پاورفل ہوتا ہے وہ ایک دوسرے کی حدود میں داخل نہیں ہو سکتا۔ ان کو روکنے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت ہے کہ جس نے ان کو روک کے رکھا ہوا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي، اور وہی اللہ، الذی وہ ذات ہے جس نے خلق پیدا کیا، من الماء پانی سے، بشرا آدمی کو، فجعلہ پھر بنایا اس کا، نسبا نسب، وصہرا اور سسرال، وکانا اور ہے، رب کا آپ کا رب، قدیرا قدرت والا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے یہاں پر پانی کا ذکر کیا، اب اس پانی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسی پانی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے آدمی کی تخلیق فرمائی، اور اسی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے نسل انسانی کو چلایا اور نسب کے اور سسرال کے رشتے پیدا کیے۔ انہی نسب اور سسرال کے رشتوں کی وجہ سے بقائے نسل انسانی وجود میں آئی۔ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا، اور آپ کا رب بہت زیادہ قدرت والا ہے۔ وَيَعْبُدُونَ، اور وہ عبادت کرتے ہیں، من دون اللہ، ان تمام نشانیوں کو دیکھنے کے باوجود بھی وہ عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سوا، کس کی؟ مالا، اس کی جو نہ ینفعہم، جو نفع پہنچا سکتا ہے ان کو، ولا یضرہم، اور نہ نقصان پہنچا سکتا ہے ان کو، وکانا اور ہے، الکافر کافر، علی خلاف، ربہ اپنے رب کے، ظہیرا زور مارتا ہوا، بہت زیادہ کوشش کرتا ہوا۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّكَ ظَهِيرًا۔ تو اللہ تعالیٰ جو لائق عبادت ہے اس کو چھوڑ کر، وہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ان لوگوں کی عبادت کرتے ہیں، ان ہستیوں کی عبادت کرتے ہیں، ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو ان کے نفع اور نقصان کے اوپر قادر نہیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے تمام نفع اور تمام نعمتیں حاصل کرنے کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی ہیں، جن کا تذکرہ کچھ کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا بھی ہے، وہ ساری نعمتیں ان کا فائدہ بھرپور اٹھانے کے بعد ایک کافر انسان کیا کرتا ہے؟ وہ اپنے رب کے خلاف تگ و دو کرتا ہے، اپنے رب کے خلاف کھڑا ہوتا ہے اور اس کے حق کے پیغام کو روکنے کے لیے سر توڑ کوشش کرتا ہے۔ وما، اور نہیں، ارسلنا کا بھیجا ہم نے آپ کو، الا مگر، مبشرن بشارت دینے والا، و نذیرا اور ڈرانے والا۔ یہ ہے ذمہ داری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان لوگوں کے لیے بشارت دینے والا بنا کے بھیجا جو حق کی تلاش میں ہوتے ہیں اور حق کو تسلیم کر لیتے ہیں، اور ڈراوے ان لوگوں کے لیے جو ضدی، ہٹ درم اور سرکش ہوتے ہیں کہ اگر وہ اپنے اس عمل سے باز نہ آئے تو ان کو بہت برے عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا۔ اور یہ ذمہ داری
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان کے لیے تھی جو کہ کافر تھے اور ایمان نہیں لانے والے تھے۔ اس کے علاوہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داری تھی، اور وہ مومنین کے حوالے سے تھی، اور وہ کیا تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی تعلیم و تربیت کریں اور ان کا تزکیہ کریں، جو ہم سورۃ البقرہ کے اندر پڑھ چکے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری بھی سونپی۔ قل کہہ دیجئے، میں نہیں، اسألکم میں مانگتا تم سے، علیہ اس پر، کس پر، یہ جو ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سونپی ہے، اس کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجر یا اجرت نہیں مانگتے، الا مگر من جو شاء چاہے، ان یہ کہ یتخذ اختیار کر لے، الی ربہ اپنے رب کی طرف، سبیلا راستہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو یہ ذمہ داری پوری کر رہے ہیں، اس کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کسی نے بھی کسی سے کبھی بھی کسی اجرت کا سوال نہیں کیا، کیونکہ یہ ذمہ داری اللہ رب العزت کی طرف سے آپ کے اوپر عائد تھی۔ تو اگر وہ اس کو تسلیم کرتے ہیں تو ان کے اپنے بھلے کے لیے ہے، اور اگر وہ تسلیم نہیں کرتے تو پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ذمہ داری سے چوکیں گے نہیں اور اسے ہٹیں گے نہیں، چاہے کوئی اس کو تسلیم کرے یا نہ کرے۔ الا من شاء ان يتخذ الى ربه سبیلا، اور جو شخص چاہے وہ اپنے پروردگار کی طرف جانے کے لیے راستہ اختیار کر لے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہدایت اور رشد و ہدایت کا پیغام لے کر آئے ہیں، اور جو چاہے اس پیغام کو اختیار کر لے اور اپنے رب کے رضا کے لیے چلنا شروع کر دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن پاک کو صحیح معنوں میں پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو ہمیشہ یاد رکھنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ آمین اکبر ثم کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اللهم صل وسلم على نبينا محمد۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا آمین تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا آمین ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا آمین وارحمنا، آمین أنت آمین مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ آمین ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، آمین ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ آمین اللهم إنا أسألك الهدى والتقى والعفاف آمین والغنى، ربنا آمین تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، سبحان ربك آمین رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم آمین وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، آمين يا رب العالمين۔ آمین آمین ثم السلام آمین۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاکم اللہ خیر کثیر۔ وعلیکم السلام علیکم۔